السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین سامعین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پھر دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل کے توسط سے، ہمارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز فیس بک انسٹاگرام کی توسط سے، کہ ہم آپ کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا پیغام عام ہندی اردو بول چال کے اندر ساری کائنات تک پہنچ سکے۔ سوشل میڈیا کے سہارے سے اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انسٹاگرام فیس بک پر ہمیں فالو کریں اور اس دعوت کے کام میں ہمارا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر بتا رہا ہے کہ یہ مشرکین، یہ بدر میں جو آئے لوگ ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ قریش ہیں، یہ ان کا معاملہ بعین انہی کی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس کے لشکریوں کا تھا۔ اور اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ مگر چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرعون ابو جہل ہے اس امت کا، اور آج کا یہ سلمان ندوی کہتا ہے نعوذ باللہ امیر معاویہ فرعون ہے۔ اللہ اس کو غارت کرے۔ کہتے تھے معاویہ تو فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں۔ اتنے بڑے صحابی پر آپ اس امت کا فرعون کا حکم کیسے لگا دیتے ہیں مستدرک للحاکم سے، جبکہ وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ اللہ اس کو تخت و تاج کرے جو صحابہ پر بھونکتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو یہ لوگوں نے ایک بدتمیزی کی بلند کی ہے، یہ نیم رافضی اور رافضی لوگ، اور یہ سلمان ندوی، یہ تو پرلے درجے کا رافضی ہو گیا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ پر لعن طعن کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے اور 12 خلفاؤں تک یہ دین غالب رہے گا۔ مجھے بتاؤ 12 خلفاء کون ہیں؟ کون ہے 12 خلفاء؟ 12 خلفاء میں کیا حضرت معاویہ نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اے اللہ اس کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، آپ ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے اور اچانک آپ بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ میری امت کا گروہ سمندروں میں جس طرح بادشاہ لوگ تختے بچھا کر کے سمندر کے اوپر جنگ کرتے ہیں، لشکر کشی کرتے ہیں، بادشاہ لوگ تکیے لگائے بیٹھے بادشاہوں کی طرح میرے سمندر میں میری امت کا گروہ جا رہا ہے۔ پتا ہے تم کو اے سلمان ندوی، پتا ہے تجھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں؟ اس حدیث کے مصداق سیدنا معاویہ ہے۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش یغزون البحر مغفور لہم، کہ جو بحر کے اندر، جو سمندر کے اندر جو جیش، جو لشکر سفر کر کے لشکر کشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا، مغفور لہم۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائیں، اے اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے حق میں دعا کی، اے اللہ ام حرام کو بھی ان میں شامل کر۔ اور ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو حرام کو لے کر کے گئی، ابن ملحان غالباً ان کا نام ہے۔ یہ میاں بیوی جا کر کے وہ سمندر میں جنگ کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی دعا مکمل ہوئی۔ اور جس کو اللہ کے رسول مغفور لہم کہہ رہے ہیں، جس معاویہ بن ابو سفیان کو، جس بنو امیہ کے سرخیل کو، جس بنو امیہ کے سردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفور لہم کہہ رہے ہیں، آج یہ سلمان ندوی، یہ جاہلوں کا ٹولے کا سردار، یہ ان کو فرعون کہتا ہے۔ کئی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس کی، بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ کی کئی کتابوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے سگے بھائی حضرت ابو سفیان کے سگے بیٹے سیدنا معاویہ تھے۔ اتنی بڑی فضیلت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے بارے میں مغفور لہم کہتے ہیں، اور یہ جاہل قوم، یہ روافض کے چکروں میں پھنس کر کے یہ رابضی اور نیم رابضی قوم سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی زبان مبارک میں جس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کو حساب کتاب سکھا، اور اس کو جہنم کے آگ سے بچا۔ اللہ کے رسول جس کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں عذاب سے بچانے کی، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ امت کے فرعون تھے نعوذ باللہ۔ موضوع اور گڑی ہوئی روایتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لا کر کے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگرچہ کوئی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہ بات منسوب کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو بات میں نے نہیں کہی وہ بات کو میری طرف منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سدھرو دوستوں، سیدنا معاویہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کی زبان کو یاد کرو کہ آپ نے کیسی کیسی بشارتیں دی ہیں۔ اور میرے بھائی، 12 خلفاء تک یہ دین غالب رہا۔ 12 خلفاء کہاں تک پہنچے؟ 100 ہجری تک چلنے والی خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی، خلافت حسن، خلافت معاویہ، اور معاویہ کا خاندان بنو امیہ، خلافت بنو امیہ، بنو عباس تک 12 خلفاء گنتی کر لو۔ 6 کے بعد 6 خلفاء بنو امیہ کے پائے در پائے، اور آج بنو امیہ کے خلفاء کو گالیاں دیتے ہو، بنو امیہ کے خاندان کو گالیاں دیتے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا کمانڈر ان چیف اور گورنر کس کو بنایا؟ بتاؤ۔ بنو ہاشم کا پورا خاندان موجود ہے، مگر مکے کا والی کون ہے؟ عتاب بن اسید، نام یاد رکھ لینا، نوجوان بنو امیہ کا سردار عتاب بن اسید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے خاندان میں سب سے پہلے گورنری دی مکے کی جب فتح مکہ ہوا۔ اٹھاؤ، بنی ہاشم کو نہیں دی، بنو بکر کو نہیں دی، بنو تیم کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی۔ مکے کا سردار اگرچہ کسی کو بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حوالے کیا تو وہ عتاب بن اسید ہے جو بنو امیہ کا سرخیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کو چنتے ہیں، آپ نے آپ کی 4 بیٹیاں، آپ علیہ السلام 4 بیٹیاں کے جو ہے والد ہیں، اور آپ کی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ کس خاندان میں بھی آئی؟ بتاؤ رابضیوں، بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بنو امیہ میں بہایا، اور جس خاندان سے محبت ہے اسی سے جو ہے تعلقات بناتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں نہیں آتا، اپنی بیٹیوں کو دی ہیں، اور بنو امیہ سے حضرت ام حبیبہ کو شادی کر کے بنو امیہ کی لڑکی بھی اپنے عقد میں لیا، اور مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ میں جو گورنر بنایا گیا بنو امیہ کا بنایا گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تو طائف کا گورنر بنایا گیا۔ جاؤ اٹھاؤ تاریخ، بڑا تاریخ بولتے ہو، تاریخ اٹھاؤ، روایت اٹھاؤ، بنو امیہ کا کیا مقام ہے۔ اور آج سلمان ندوی جیسے، یہ مرزا انجینئر جیسے، یہ حسن اللہ یاری جیسے جاہلوں کے پیچھے پڑھ کر کے، ان کے یوٹیوب چینلوں کو دیکھ کر کے مسلمان گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا منہج یہی ہے کہ ہر صحابی ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، ان کے مشاجرات میں ہم پڑھنا نہیں ہے، وہ دونوں برابر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگوں نے دیکھا تھا، آپ کی زندگی دیکھی تھی، خلفائے راشدین میں وہ زندگی گزارے تھے، ان کے مشاجرات کو، ان کے جو ہے آپسی اختلافات کو بڑا چڑھا کر کے بتا کر کے مسلمانوں میں انتشار مت پھیلاؤ اے رابضیوں، ڈرو اللہ سے۔ بنو امیہ کے بارے میں تان تان کرتے ہو، 12 خلفاء میں 6-7 خلفاء 8 خلفاء صرف بنو امیہ کے ہیں۔ جاؤ، یہ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیثوں میں ہے، جاؤ اٹھا کر کے دیکھو۔ 12 خلفاء تک اسلام غالب رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بالکل 100% صحیح ہوئی۔ 12 خلفاء کے آخری خلفاء اٹھا کر کے دیکھو، جتنا انہوں نے دنیا فتح کی تھی، آج بھی اس کی سرحدوں سے آگے اسلام نہیں جا سکا، اسلامی حکومت نہیں بن سکی۔ جاؤ اٹھا کر کے دیکھو، 84 لاکھ مربع میل پر یہ بنو امیہ نے حکمرانی کی، بلکہ بعد کے آنے والے لوگوں نے اسپین کو ہارا، افریقہ کے کئی ملکوں کو ہارا۔ سمجھے؟ بنو امیہ نے مسلمانوں کو، اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہو کہ عبد الملک، جو خلیفہ عبد الملک یا ولید بن عبد الملک ہے، ان کے زمانے میں جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ
ہند کی طرف آئے لشکر کشی کرنے اور راجہ داہر کو اس کی کیفر کردار تک پہنچا. یہاں پر جو چھوت چھات کا نظام تھا اس کو عدل و انصاف میں بدلا. یہ کس کے زمانے میں؟ یہ بنو امیہ کے زمانے میں. جاؤ اسپین میں، اسپین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اندلس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو جلا کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی قیامت تک کہ مسلمان فوج کو جب یہ سمندر پار کر کے اندلس کے تٹ پر پہنچے تو طارق بن زیاد نے کہا واپس نہیں جائیں گے ہم، اور ساری کشتیوں کو آگ لگا دی کہ اب یا تو فتح کریں گے یا تو مر کر یہیں کٹیں گے. یہ ہے بنو امیہ کی تاریخ، یہ ہے بنو امیہ کا خلفاء کی تاریخ. آج ہم جو یہ قرآن مجید زبر زیر پیش وغیرہ یہ جو لگا کر کے پڑھتے ہیں، یہ کس کے زمانے میں ہوا؟ ہم اگرچہ زبر زیر پیش اگرچہ عام انسان، عام ہندوستانی بر صغیر کا مسلمان اگرچہ پڑھنا چاہے تو آسان نہیں پڑھ سکتا. یہ بنو امیہ کے زمانے میں لگائے گئے زبر زیر تاکہ مسلمانوں کو آسانی ملے قرآن پڑھنے میں. آج بھی وہی بنو امیہ کا عثمانی فونٹ، عثمانی طرز کا ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، خاص کر کے بر صغیر کے مسلمان. کس کا کارنامہ ہے؟ بنو امیہ کا کارنامہ ہے. آج گالی دیتے ہو. روکو اپنی زبانوں کو، ایک دن مرو گے اللہ کے سامنے. یہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کی بشارت دیا ہے. ان کے خلاف بول بول کر کے تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان کے مخالف لوگوں کا حشر تھا. یعنی کہ بدر کے اندر جو مخالفین تھے ان کا ہی حشر ہوگا تمہارا. جو حنین کے اندر مخالف تھے ان کا ہی ہوگا. اور حنین کس نے فتح کیا؟ سارے لوگ بھاگ رہے تھے تو یہ ابو سفیان اور اس کے بیٹے یزید بن ابو سفیان اور معاویہ بن ابو سفیان ہی یہ جنگ میں جان ڈالی تھی. اٹھاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حنین کا ذکر ہے. پوچھو جا کے، نہیں تو اپنے رابضی ملاؤں کو معلوم کرو. گالی مت دو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. آپس میں صحابیوں کے مشاجرات کو عام مت کرو. کیا فائدہ ہے تمہارا؟ جن کی سبیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی سبیل کہتا ہے، جن کے راستے کو سبیل المومنین کہتا ہے، اور اس پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کرتا ہے، تم اس کو گالیاں دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو. فرعون تک کہہ ڈالا جاہلوں نے، نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائے